پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. 73 سال میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں. بھارتی آرمی چیف صرف سعودی عرب کا ہی دورہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور دوسرا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عرب ممالک کے لیے بھارت پاکستان کا متبادل ہو سکتا ہے؟ کیا خطے میں واقعی کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ کیا نئے بلاکس بن رہے ہیں؟ یہ وہ موضوع ہے جس پر آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے بھارتی دہشت گردی کے ثبوت یا پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارتی انوالومنٹ کے ثبوت جو ہیں وہ ڈوزیر کی شکل میں وہ اقوام متحدہ کے حوالے کر دیے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس پر کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ ثبوت ہیں جو ناقابل تردید ہیں. اس کا جواب بھارت کے پاس نہیں ہوگا، اس کی صفائی وہ نہیں دے سکتا، اور دنیا کے سامنے پاکستان نے پہلی مرتبہ ایسے ثبوت رکھ دیے ہیں جس کے نتیجے میں بھارت کو دہشت گرد ماننا ہی ہوگا. اب اس کا جواب کیا مل سکتا ہے؟ اس کے جواب میں اقوام متحدہ یا عالمی قوتیں کیا ایکشن لیں گی؟ یہ ایک اور اہم موضوع ہے. نئے بلاکس کی ہم بات کر رہے تھے کہ خطے میں اور کیا دنیا میں واقعی نئے بلاکس بن رہے ہیں. پھر اسرائیل کا معاملہ ہے، اس کو کئی عرب ممالک نے تسلیم کر لیا ہے. سعودی عرب بھی نرم گوشہ دکھا رہا ہے. پھر سعودی عرب کی نئی موومنٹ جو ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ کتنا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے. ڈاکٹر مویت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید. نجم الثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سفارتکار ہیں. بہت شکریہ نجم الثاقب صاحب. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر ہما بکائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ڈاکٹر ہما بکائی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، پھر میں ڈاکٹر مویت صاحب کے پاس آتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کتنا سگنیفیکنٹ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ 73 سال میں پہلا دورہ کسی بھی بھارتی آرمی چیف کا سعودی عرب میں، یہ کتنی اہمیت سے آپ اس کو دیکھ رہی ہیں؟ ٹائمنگ انتہائی اہم ہے، اور جو چیف آف دا جنرل ملٹری ہے ان کا تو پہلا دورہ ہے، لیکن میرا خیال ہے 26 اور 27 نومبر کو جو ان کے فارن منسٹر تھے وہ بھی یو اے ای تشریف لے گئے تھے. کئی ڈیولپمنٹس ہیں جو خطے میں ہو رہی ہیں. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عربیہ اور نیو دہلی کے درمیان جو کنورجنس ہے وہ اسٹرینتھن ہو رہی ہے، اور اس کی ایک سیکیورٹی ڈائمینشن ایمرج ہو رہی ہے. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ٹائز مزید اسٹرینتھن ہوں گے. اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا ایک 2030 کا اکنامک ویژن ہے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی 80% آئل پہ ڈپینڈنس ہے اس کو کم کر کے دیگر چیزوں پر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے انہیں انڈیا کی مارکیٹس جو ہیں وہ بہت اہم لگتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو اسٹریٹجک بات ہے وہ اور بھی زیادہ اہم ہے. اسٹریٹجک بات یہ ہے کہ پوری عرب ورلڈ کی جو اس وقت پالیٹکس ہے وہ ڈرائیو ہو رہی ہے ایران کے خوف سے اور ٹرکی کے چینجنگ کمپلیکشن سے، اور یہ وہ دو چیزیں ہیں جو سعودی عرب کو پش کر رہی ہیں. یو اے ای کو پش کیا ہے کنورجنس ود اسرائیل. ابھی جو منامہ ڈائیلاگ ہوا اس میں سعودی عرب کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے واضح طور پہ ایک بات پہلی دفعہ کہہ دی. انہوں نے کہا کہ ہاں ریکگنیشن آف اسرائیل جو ہے وہ آف دا ٹیبل نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگر پیلسٹینینز کو ان کا اسٹیٹ رائٹ مل جائے، اور یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ یو اے ای کی ریکگنیشن سعودی عرب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. جی. پاکستان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمیں تھوڑا پیچھے جا کے دیکھنی پڑے گی. آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی تعلقات میں تلخی ہوئی تھی، اس کے بعد جنرل باجوہ تشریف لے گئے تھے، لیکن وہ اس طرح کا ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو سکا تعلقات میں جو سمجھا جا رہا تھا کہ ہوگا. اور پھر پاکستان کی جو ایک ٹرکی اور ملیشیا کی طرف ایک اسٹیپ پاکستان نے لیا تھا اس کو بھی نہیں بہت اچھی طرح سے دیکھا گیا تھا سعودی عرب میں. بیچ میں یہ بات بھی آئی کہ شاید پاکستان انڈر پریشر ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے. لیکن دیکھیے جی، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے ریاض اور ایران کے بیچ میں، اور سعودی عرب کی جو پالیسی ہے، عرب ورلڈ کی جو اس وقت پالیسی ہے، وہ ڈرائیو ہو رہی ہے ایران کے برخلاف چلنے سے. اسی لیے ابراہیم ایکارڈ سائن ہوئے، اسی لیے انہوں نے بائیڈن کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمیں آن بورڈ لے کے ایران سے بات کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے ٹرمپ سے تعلقات کو بہت اہم سمجھتے ہیں، اور جو انہوں نے انیشیٹیوز لیے وہ بہت اچھے انیشیٹیوز تھے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن حکومت آئے گی اور جو انگیج ہوگی ایران کے ساتھ، یہ وجہ بنتی ہے کہ وہ قربت حاصل کریں اینٹائی ایران فورسز سے.
इसराइल से, और फिर उसी सिक्योरिटी मैट्रिक्स में इंडिया भी शामिल हो जाता है। सही है। अच्छा, एक और इसमें जो अहम सवाल पैदा होता है डॉक्टर मोहित पिरज़ादा साहब, वो ये कि क्या इंडिया पाकिस्तान का मुतबादल हो सकता है अरब ममालिक के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि जो अभी इंडिया के मिलिट्री चीफ जनरल नवराने जो हैं, नवराने मुकंद जहाँ रहे हैं वहाँ पे, ये कोई इतनी अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट होनी नहीं चाहिए। ये और बात है कि मौजूदा हालात में लग रही है, इसलिए कि 2014 में मुख्तलिफ मेमोरेंडम साइन हुए थे डिफेंस कोऑपरेशन के सऊदी अरब, उस बात को अब 6 बरस गुजर गए सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान। और सऊदी अरब जो है वो तकरीबन 17% ऑयल रिसोर्सेज पूरे करता है हिंदुस्तान की, और तकरीबन 32% LPG रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और गुज़श्ता 6-7 बरस से मसलसल सऊदी अरब का और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उसको नाम भी दिया गया है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का, उसमें इजाफा जो है हो रहा है, एक इकनॉमिक डिपेंडेंस है। फिर सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का बहुत करीब इत्तेहादी है, और हिंदुस्तान का भी एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। और अब इसराइल के साथ भी चूंकि ये अंडर प्रेशर है GCC कंट्रीज फॉर वेरियस रीजंस, ईरान की वजह से कुछ अपने मोनार्किकल मॉडल को कंटिन्यू करने के लिए, तो वहां पर भी एक रिलेशनशिप हम डेवलप होते देख रहे हैं जिसमें खासी कुर्बत है। तो कोई अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट ये नहीं है। अगर ये अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट हमें लग रही है पाकिस्तानी मीडिया में, उसकी वजह ये है कि हमारा जो फोकस है, हमारे सारे मीडिया का, जो उर्दू मीडिया हमारा है, हमारे इंग्लिश मीडिया का भी कोई ग्लोबल फोकस नहीं है, लेकिन हमारा जो उर्दू मीडिया उसका सारा फोकस जो है वो अंदरूनी है। और अंदरूनी किसी मुलाजिम को थप्पड़ पाड़े वो बहुत हमारे लिए अहम है, बस का एक्सीडेंट हो गया वो हमारे लिए बड़ा अहम है, कहीं कोई अस्पताल में कोई एक्सीडेंट हो जाता है वो हमारे लिए बड़ा अहम है। तो हमारा बड़ा एक इनवर्ड किस्म का फोकस है। 24 घंटे में से 23 घंटे और 30 मिनट जो है वो हम उस इनवर्ड फोकस के ऊपर लगाते हैं, और हमारी कोई रीजनल और ग्लोबल और अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे मीडिया की और हमारे कॉमन, चूंकि मीडिया की नहीं है इसलिए कॉमन आदमी की भी नहीं है, वो डेवलप नहीं होती, इसलिए हर वो डेवलपमेंट जो डेवलप हो रही होती है वो हमें नजर ही नहीं आती। अब हमने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुआ है, जो मैं पहला बंदा हूं पाकिस्तान में जो मसलसल कह रहा है, और लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि 1993 के बाद हमें जिस किस्म की फॉरेन पॉलिसी एडजस्टमेंट चाहिए थी, जब इजराइल को हिंदुस्तान ने रिकग्नाइज किया और ममालिक ने करना शुरू किया, हमने वो स्टेप्स उठाए नहीं, बिकॉज हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इतनी टॉक्सिक है कि हम अपने नेशनल जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उसमें जो फैसले करने हैं वो हम कर नहीं सकते। तो अब वो सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। पाकिस्तान का आपका जो सवाल है कि हो सकता है, देखिए एक बड़ा जबरदस्त किस्म का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप GCC कंट्रीज और हिंदुस्तान के दरमियान में डेवलप हो रहा है, और हमने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पैराडाइम खड़ा किया हुआ है अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो सऊदी अरब वगैरह के साथ प्योरली मजहबी था, और उनकी हम पे कोई खास डिपेंडेंस है, हमारे ट्रुप्स उनका डिफेंड कर रहे हैं। ये सही है कि उन्होंने इस किस्म की रिलायंस पास में देखी है। अब तक तो सूरत हाल ये थी कि UAE के अंदर जितनी भी उनकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग है इन GCC कंट्रीज में, वो पाकिस्तानी फोर्सेस या पाकिस्तानी एक्स-पायलट जो ट्रेनर्स हैं। अब फ्यूचर में आप देखेंगे कि शायद UAE के अंदर उनकी एयरफोर्स ट्रेनिंग के अंदर इंडियंस भी उसका हिस्सा जो है वो बनने लग जाएं। तो चूंकि हमने अपने आप को कहानी और गाना ही अजीबोगरीब किस्म का सुनाया हुआ है पाकिस्तान में, इसलिए फिर हमें हैरानी होती है, और आपके सवाल का जवाब ही यही है कि हमें हैरानगी इसलिए होती है कि हम जो कहानी अपने आप को सुना रहे हैं मुसलसल, वो कहानी डिफेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, एक और पहलू भी है जनरल लोधी साहब, मुझे सर ये बताइए कि एक तो अभी डॉक्टर हुमा बुखारी साहबा ने कहा कि ऑयल डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडिया को एक बड़ी मार्केट के तौर पर देख रहा है सऊदी अरब, और इसलिए उनके करीब हो रहा है, ये एक फैक्टर ये भी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात चूंकि मुतासिर हुए हैं, कशीदा हुए हैं, तो जो खला पैदा हुआ है उस खला को पुर करने के लिए भारत मौके से फ़ायदा उठा के आगे आ गया है। आप किस चीज़ को ज़्यादा अहम समझते हैं, या दोनों ही चीज़ें हैं इसमें? मेरा ख्याल खला तो बाद में पैदा हुआ है, और वजूहात बताई है मतलब डॉक्टर मोहित साहब ने। तो अब सूरत हाल ये है कि हम जब स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पाकिस्तान में उसको हमेशा मिलिट्री एंगल से देखा जाता है, जबकि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो दुनिया की है वो पहले इकोनॉमिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, और बाद में जाकर की बात आती है मिलिट्री रिलेशनशिप की। तो एक तो ये बात है कि वो एक आज़ाद मुल्क है सऊदी अरब, ठीक है, काफ़ी अरसे से हमारे उनके साथ ताल्लुकात चले आ रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनका आर्मी चीफ का दौरा है तो इसलिए सारा एकदम कोई सिनेरियो चेंज हो जाएगा और ओवरनाइट जो है ना मामलात बिगड़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर अभी भी अगर कोई फौज किसी और मुल्क की ज़मीन पर मौजूद है तो वो पाकिस्तानी फौज है। और जैसे पीरज़ादा साहब कहते हैं, अगर आज भी कोई ट्रेनिंग हमारी एकेडमिक में हो रही है तो उनके नेवल ऑफिसर्स की, उनके एयरफोर्स ऑफिसर्स की, इवन उनके आर्मी के ऑफिसर्स की वो यहाँ पर हो रही है। और एक बहुत बड़ी बात जो है मेरा ख्याल है कि ठीक है, चाहे इसको आप
کہیں جذباتی بات یا جو بھی ہے، جس طریقے کا سٹانس پاکستان نے آج تک لیا ہے حفاظت کرنے کا مکہ اور مدینہ کی، آپ مجھے کسی اور ملک کا بیان دکھا دیں اس کے ہم پلہ. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے اور مکہ مدینہ کا دفاع کریں گے، تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ سعودی عرب کے عوام بھی یہ بات سنتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی پاکستان پر ڈپینڈنسی ہے، یعنی پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں صرف پاکستان کو نقصان نہیں، اس کا سعودی عرب کو بھی نقصان ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ تو اس کو بلاکس کہہ رہے ہیں نا، بلاکس آپ نہ کہیں، آپ الائنمنٹس کہیں کہ جو نئی الائنمنٹس بن رہی ہیں ایسا وجود میں آ رہی ہیں، تو وہ پاکستان بھی کوئی ایک جگہ کھڑا تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، چین کے ساتھ اور گہرے ہو رہے ہیں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو لبریٹ کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم زیادہ آزاد ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف جانے کے لیے، ایون ایران کی طرف جانے کے لیے. تو یہ تو ہمیں تو اس میں ایک اپرچونٹی مجھے نظر آتی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ایک دم خفی کا اظہار کریں اور منہ دوسری طرف کر لیں، ہم پوری کوشش کرتے رہیں. ہماری فوج ادھر ہے، ہمارا ایک سپہ سالار ادھر ہے، اور جتنی ہم ہو سکے اپنے شو کریں ہم اپنی افیلیشن. تو یہ تو دنیا میں ایک چلتی ہے، کمپٹیشن ہے، جس کو جو اچھا سمجھے گا اس کو اپنے قریب لے کر آئے گا. اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں. صحیح ہے. ویسے نجم ثاقب صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہیں کیوں؟ ایک وہ ایپیسوڈ ہوا تھا یمن والا جس میں ہم نے ٹروپس بھیجنے کا معاملہ تھا، اس پہ ایک کشیدگی پیدا ہوئی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ محمد بن سلمان یہاں پاکستان آئے تو عمران خان صاحب کے ساتھ بہت اچھی ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس ہوئیں. اس کے بعد پھر کشیدگی کیوں بڑھی ہے، اگر کشیدگی ہے تو؟ دیکھیے اسد، میرے جو پینلسٹ ہیں تینوں، انہوں نے کافی باتیں کیں اور ساری کی ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک مسئلے پہ بات کرتے ہیں، خاص طور پہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے، تو اس پہ بہت سارے انٹرووون چیزیں ہوتی ہیں جو کہ باتوں میں آ جاتی ہیں. اس وقت جو آپ نے سوال کیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں کوئی رخنا آیا ہو. اس کو ایک سٹیٹمنٹ کے طور پہ لے لیجئے. اچھا. دوسری بات، کیونکہ اس کی بہت بڑی، یعنی اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو سعودی عربیہ اور پاکستان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی قسم کی غلط فہمی، ہاں ایک آدھ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، وہ ترکی اور ملیشیا کے یعنی کانٹیکس میں دیکھیے، OIC کے کانٹیکس میں دیکھیے، اور پھر ہمارے فارن منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ جس پہ بہت بات ہوئی اس کے تناظر میں دیکھیے. لیکن ابھی صورتحال کیا ہے؟ ابھی یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر نے اور ہماری حکومت نے وہ سارے اقدامات کیے جو کہ دوستوں کو، ناراض دوستوں کو منایا جاتا ہے. اور اس کا کیا ہوا؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ سارے دوست جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتے تھے دیکھیں جی ہندوستان نے 370 اور پتہ نہیں 35A میں یہ کر دیا، کشمیر کے ساتھ یہ ہو گیا، اور پاکستان اس قابل بھی نہیں ہے کہ OIC میں کوئی ریزولوشن ہی لے آئے. اب جب آ جاتا ہے تو سب کے جذبات، احساسات اور آوازوں پہ اوس سی پڑ جاتی ہے. اس وقت جو ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، دو باتیں اس ضمن میں بڑی ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خطے کا جو اس وقت سیناریو ہے وہ بدل رہا ہے اور بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، اور اس میں پاکستان نے اپنی آپشنز دیکھنی ہیں. اور اب ٹائم آ گیا ہے کہ دیکھا جائے کہ جو بنیادی سوالات ہیں، یہ سوال نہیں ہے کہ مکنڈ صاحب جو ہیں وہ کسی نروان حاصل کرنے کے لیے 4 روزہ دورے پہ جا رہے ہیں UAE اور یعنی سعودی عربیہ. یہ ایک عام سا وزٹ ہے، اس کو کسی قسم کی سینسیشنلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. اہم سوال یہ ہے کہ ہندوستان کیا سمجھتا ہے؟ کیا وہ ایکسٹینڈڈ نیبرہڈ سمجھتا ہے گلف کو؟ اگر وہ سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے. اگر وہ اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے اپنے دفاعی اور یعنی سیکیورٹی کے تعلقات کو، کرتا رہے. اگر انہوں نے کوئی نیول ڈرلز کرنی ہے بسم اللہ کر کے کریں، ہم بھی تو کرتے ہیں. اصلی سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان سعودی عربیہ اور پاکستان UAE کے جو انڈیپینڈنٹ بائی لیٹرل تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کے سارے ناظرین کو اور سننے والوں کو کہ اس میں کسی قسم کا مسئلہ مجھے نظر نہیں آتا 35 سال کی سفارتکاری کے بعد. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اپنی فارن پالیسی آپشنز، خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جو تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، اور اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، اور کیا ہمارے سامنے اگلے 30-40 سال ہیں
یا یہ 2-3 سال ہیں جب تک یہ حکومت رہے گی؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ پاکستان اسرائیل ٹیکسٹ میں کیا سوچ رہا ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت ساری الائنمنٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے پرسپیکٹو میں، اس کے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہیں. تو اس پر ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کی دہشت گردی کے انوالومنٹ کے حوالے سے پاکستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اس کے جو ثبوت دیے ہیں اس پر کیا ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ڈاکٹر ہما صاحب، ابھی بریک پر جانے سے پہلے سوال اٹھا کہ ایران جو کچھ بھی اس وقت نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں، نئے بلاکس بن رہے ہیں، اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان اسرائیل کے کانٹیکسٹ کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے اور کیا اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے کچھ پالیسیز بن رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی اگر کوئی اس حوالے سے تھنکنگ ہے تو وہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو پبلک کرے. انٹرنل انسٹیبلٹی ہے، اپوزیشن اس کو بھی اٹھا کر ایک وپنگ چیز بنا لے گی حکومت وقت کے لیے. تو اس پوزیشن میں تو حکومت بالکل نہیں ہے کہ اتنی کنٹروورشل چیز کو پبلک ڈومین میں لائے. کیا یہ سوچ ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوچ بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیے بالکل صحیح بات ہے کہ انڈین چیف آف دا ملٹری اسٹاف کے سعودی عرب جانے سے یا UAE جانے سے ہم پر کوئی خاص فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہ کوئی ارتھ شیٹرنگ ایونٹ نہیں ہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ بھی تو ہے نا کہ جی آپ کے پاکستان کے UAE کے ویزے بند ہوئے ہیں اور کووڈ کی وجہ سے بند نہیں ہوئے، کیونکہ کووڈ انڈیا میں ہم سے بہت زیادہ ہے. اور یہ بات ہے کہ انڈیا ایک ایکسٹینڈڈ نیبرہڈ کی بات کر رہے ہیں ویسٹ ایشیا کی، اور اس ایکسٹینڈڈ نیبرہڈ میں جو پھر ان ٹائم پلے آؤٹ کرے گی ساؤتھ ایشیا میں سعودی عرب اور UAE جیسے ممالک شامل ہیں. اور انڈیا اپنی اس کنورجنس کو استعمال کرے گا ان سب چیزوں کے لیے جو آپ نے اگلا سوال کیا تھا. آپ نے اگلا سوال یہ کیا تھا کہ یہ جو ہم نے ڈوسیئر پیش کیا ہے، اس ڈوسیئر کے حوالے سے کوئی اثر ہونے والا ہے، کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی موبلائز ہونے والی ہے؟ تو سوال یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کتنے لوگ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کیا انڈیا اپنی اسٹریٹجک کنورجنس ان ممالک کے ساتھ بڑھا رہا ہے جو ٹریڈیشنلی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور اب وہ آپ کے ساتھ ان امپورٹنٹ فورمز پہ ووٹ نہیں کرتے. دیکھیے انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہوتا ہے نا وہ ڈپلومیٹک فٹ ورک ہوتا ہے. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ عرب کے حوالے سے جو ہمارا ڈپلومیٹک فٹ ورک ہے وہ پچھلے چند سالوں میں اتنا کامیاب نہیں رہا. بالکل صحیح بات ہے، ہماری لانگ کنورجنس ہے، ایک ایموٹیو ریلیجس رشتہ بھی ہے، لیکن جو ہارڈ کور انٹرنیشنل ریلیشنز کی ریالٹیز ہوتی ہیں نا، جس میں مارکیٹ ہے، سیکیورٹی کنورجنس ہے، چینجنگ سیکیورٹی میٹرکس ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ گلف اسٹیٹس یا سعودی عربیہ یہ سوچ کر فیصلہ کریں گی کہ ان کی کوئی ریلیجس ایموٹیو کنورجنس ہے پاکستان کے ساتھ. وہ ہارڈ گراؤنڈ ریالٹیز پر فیصلے کریں گی، اور وہ فیصلے اب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ وزٹ ارتھ شیٹرنگ نہیں ہے، لیکن اس کی امپلیکیشنز پاکستان کے لیے تکلیف دہ ہو گئی ہیں، تکلیف دہ ہو سکتی ہیں. پاکستان انڈیا کی زیرو سم گیم کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو اس کی کاسٹ ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، اور اس کی جو کاسٹ بن رہی ہے کیا انڈیا اس کو اس وقت اپنے فائدے میں استعمال کر رہا ہے. یہ میری سبمیشن ہے. بڑا آگسٹ پینل ہے آپ کے سامنے. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں نا کہ یہ جو چینجنگ ڈپلومیٹک فٹ ورک اس وقت آپ کو خطے میں نظر آ رہا ہے، اس کے پاکستان پہ نیگیٹو اثرات ہوں گے اگر پاکستان اپنی اسٹریٹجی تبدیل نہیں کرتا. چین اور رشیا کی بات ہوئی، چین نے بھی ابراہیم ایکارڈز کو اپریشیٹ کیا ہے، رشیا نے بھی ابراہیم ایکارڈز کو اپریشیٹ کیا ہے، تھوڑے سے کیویٹ کے ساتھ. چین نے کہا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ایران نہیں ہے، ترکی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کا جی بڑی اچھی بات ہوئی ہے، رشیا نے بھی کہا جی بڑی اچھی بات ہوئی ہے. دونوں کے سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. اور میں آخری سوال آپ لوگوں کے ساتھ چھوڑے جاتی ہوں. ہمارے بہت خراب تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ، جنگیں لڑ چکے ہیں انڈیا کے ساتھ. جو انڈیا کشمیر میں کہہ رہا ہے ہم اس کو نسل کشی کہتے ہیں، وہ نسل کشی ہے، لیکن ہمارے پھر بھی سفارتی تعلقات تو ہیں نا انڈیا کے ساتھ. صحیح ہے جی. ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بہت سارے سوال چھوڑ دیے ڈاکٹر ہما صاحبہ نے. بہت سے سوال ہیں. دیکھیے ایک چیز کو تو ہمیں ری انفورس کرنا چاہیے کہ جنرل نراونے کا جو وزٹ ہے، منوج نراونے کا وہ کوئی بہت ارتھ شیکنگ یا ارتھ شیٹرنگ یا ان یوزول ڈیولپمنٹ نہیں ہے. وہ تو انفیکٹ ہندوستان کی GCC کنٹریز، سعودی عرب، UAE اور پورے ریجن کے ساتھ
जो बढ़ती हुई एक इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है उसके दरमियान में ये कड़ी है जो 73 बरस के बाद पहली दफ़ा एक मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट या मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी जो होती है उसके प्रोसेस का भी आगाज हुआ है। इसके अगर हम इसको कंट्रास्ट के तौर पे देखें कि पाकिस्तान का तो इस खत्ते के साथ सऊदी अरब और यूएई और जितना भी ये खत्ता है जीसीसी कंट्रीज का 1960s के वक्त से जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो थे उस वक्त से इसका आगाज है और 1970s में बड़ी इसमें रोबस्ट जो है वो एंगेजमेंट रही है। यूं कहिए कि ये खित्ता तो खित्ता था ही नहीं, ये तो स्मॉल फिशिंग टाउन्स थे, सऊदी अरब को छोड़ के छोटे छोटे माहीगीरी बस्तियां थी। उस वक्त से पाकिस्तान की एंगेजमेंट है और पाकिस्तान इनिशियली तौर पे 60s और 70s में इस खित्ते की जो इनिशियल स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है उसका पाकिस्तान जो था, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी इदारे जो हैं उसका हिस्सा रहे हैं। जिसकी एक छोटी सी एग्जांपल जो सबको पता है वो ये है कि 1980s में, लेट 70s और 80s में पीआईए ने 2 जहाज लीज पे दिए थे, ड्राई लीज पे। एमिरेट एयरलाइन जब बनी थी तो आप देखिए कि किस हद तक पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट रही है उनके स्ट्रक्चर खड़े करने में और उनकी जो डिफेंस स्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने में। और फिर ये भी है कि उस सारे टाइम पीरियड में पाकिस्तान मगरबी दुनिया का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट उसका एक रिलेशनशिप था अमेरिका के साथ भी, और अमेरिका के जो एलाइड है वो भी था। फिर 70s में पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी, जबकि हिंदुस्तान जो था ऑन द अदर हैंड वो सोवियत यूनियन की साइड पे अफगानिस्तान की जंग लड़ रहा था और सोवियत लेड जो अफगान इंटेलिजेंस थी और जो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस थी वो मिलकर पाकिस्तान में बॉम्ब एक्सप्लोजन्स करते थे और ये सब कुछ जो है उस तरह से है। अब हमारी जो वीकनेसेस हैं उसको समझने की जरूरत है। देखिए हमारी वीकनेसेस ये है कि हमने एजुकेशनली ग्रो नहीं किया, हमने साइंटिफिकली ग्रो नहीं किया, हमारी जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है वो बहुत ही लो लेवल की है और ये वो एक ऐसी चीज है जिसको अक्सर मीडिया के लोग कहते हुए शर्माते हैं, ये डरते हैं बिकॉज उनको ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत ही सतही किस्म की है, उसके अंदर ना तो कोई नेशनल इंटरेस्ट का एलिमेंट आता है, इतनी मसनूई पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उसमें सिर्फ चंद शख्सियात के जो जाती इंटरेस्ट हैं खानदानों के उसके गिर्द पाकिस्तान की पॉलिटिक्स खेल रही है। तो वो जो क्रूशल इश्यूज हैं स्टेट क्राफ्ट के या नेशनल इंटरेस्ट के कि पाकिस्तान की इस वक्त एजुकेशनल रियल टाइम एजुकेशन क्या है, इफेक्टिव एजुकेशन क्या है, इफेक्टिव वर्ल्ड व्यू क्या है पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के अच्छा फिर हिंदुस्तान के साथ ऑफकोर्स हमें हिंदुस्तान के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं, होने चाहिए। मुझे तो अफसोस इस चीज से भी है कि हमने एम्बेसडर्स एक दूसरे के निकाले हुए हैं और हमें जाहिर है हिंदुस्तान और हमारी ज्योग्राफी में तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा असद, तो हमें हिंदुस्तान को एंगेज रखना है। लेकिन जिन बुनियादों पे हमारे यहां हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को डिस्कस किया गया है वो इंतहाई बचगाना, इंतहाई चाइल्डिश किस्म के लेवल पे, यानी जिस तरह से 2015 में शादी ब्याह के मामले में एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करने की कोशिश की गई जब फॉरेन ऑफिसर्स कंट्रीज में एंगेज नहीं थे। इंडिया के मिलिट्री चीफ अगर गए हैं सऊदी अरब में तो उसके पीछे 6 बरस की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है डिफेंस टू मिलिट्री रिलेशनशिप की। हमारे यहां यह है कि पल में तोला पल में माशा, हम बॉलीवुड के लेवल पे फॉरेन पॉलिसी को डील करने की जो कोशिश करते हैं। ये जो हमारा मीडिया का जो एक इंतहाई सुपरफिशियल एंगेजमेंट है रीजनल इश्यूज पे, हिंदुस्तान के साथ हमारा एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है। हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तानी रियासत कोलैप्स हो जाए। हमारी डिप्लोमेटिक जो कामयाबी होगी कि हमने अपना जो राइट ऑफ सर्वाइवल है वो हासिल करना है और उसके साथ इंडिया को एंगेज करना है। ये चीज ना पाकिस्तान का मीडिया बात करता है, ना हम एकेडमिक्स और प्रोफेसर्स को बुलाते हैं अपने मीडिया के अंदर। सारा दिन 24 घंटे हमारे यहां गली मोहल्ले की सियासत जो है वो हमारे 30 टेलीविजन जो है 23 टेलीविजन चैनल्स पर डिस्कस होती है। ये हमारे रियल इश्यूज हैं। डोसियर बहुत अच्छी बात है, बड़े सालों के बाद आया, लेट आया। क्या डोसियर को फॉलो करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी है? क्या हमारा पास कोई इंग्लिश मीडिया है? क्या हमारे मीडिया की कोई इंटरनेशनल या रीजनल एंगेजमेंट है? या कोई हमने ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे अखबारात, ऐसी पब्लिकेशंस, ऐसे वेब बेस्ड चैनल्स खड़े कर लिए हैं जो रीजनल इंटरनेशनल ओपिनियन को एंगेज कर सकते हैं? ये रियल इश्यूज हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही टॉक्सिक लेवल पे है और नेशन और स्टेट क्राफ्ट को चलाना इस पॉलिटिक्स के साथ बड़ा मुश्किल। सही है, लेकिन एक मजमूई तौर पर जो नई हुकूमत को, या नई तो खैर नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो नजमुल साकिब साहब जिस तरह से ब्लेम किया जाता है कि ये खारजा पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो गई है, आप मजमूई तौर पर क्या देखते हैं? जो तब्दीलियाँ आ रही हैं रीजन में उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी हुकूमत पर कितनी डाली जा सकती है? यानी सऊदी यूएई के साथ ताल्लुकात में अगर कुछ तब्दीली आई है या ख़राबी आई है या कमी वाक़ई हुई है तो उसकी जिम्मेदारी क्या नई हुकूमत की कमज़ोर खारजा पॉलिसी पर आप डालेंगे या खत्ते के बदलते हालात उसके जिम्मेदार होंगे या वो वजूहात होंगी? तो आप मजमूई तौर पर कैसे देखते हैं? नजमुल साकिब साहब से मुझे एक जुमला ऐड करने थे, वो सियासतदानों की लैंग्वेज है कि पॉलिटिक्स। मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी एंगेजमेंट बहुत ही रोबस्ट रही है, लेकिन पिछले 10 साल में 2008 और 2018 के दरमियान में फॉरेन पॉलिसी बड़ी स्टैग्नेंट रही है। ओवर टू नजमुल साकिब साहब। जी सर।
देखिए डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब और असद साहब, आपकी इस गुफ्तगू से मुश्ताक अहमद यूसुफी का एक फ़िक्रा याद आया है, आपकी इजाज़त से। जी एक जगह लिखते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है मुझसे पूछे बगैर हो रहा है। ठीक है। अब यह है कि जो खित्ते में हो रहा है, लैटिन अमेरिका में क्या हो रहा है, फार ईस्ट में क्या हो रहा है, उस पे बेचारी पाकिस्तानी हुकूमत कहाँ से आ गई भाईजान। पाकिस्तानी हुकूमत तो वो करेगी जो एक्शन रिएक्शन की हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है। सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगा, मोहतरमा डॉक्टर साहिबा ने एक दो सवाल हमारे सामने रखे हैं। सबसे पहले डोजियर की बात करते हैं और उसमें उन्होंने कहा कि जी डोजियर तो पेश कर दिया, हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं। सवाल ये है, वो जिस तरह फौज में कहते हैं ना कि नेवर एक्सेप्ट योर डिफीट विदाउट एंटरिंग इनटू एक्चुअल फाइट, आप जंग किए बगैर शिकस्त कैसे तस्लीम कर सकते हैं। ठीक है कि हिंदुस्तान की मार्केट बड़ी है, ठीक है कि हिंदुस्तान का साइज बड़ा है, ठीक है कि हिंदुस्तान की जो है वो क्लाउड ज्यादा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जब हमसे पूछा जाए कि आप ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं इसका कुछ सबूत है अभी कि नहीं, तो हम सबूत भी ना दें। मेरे ख्याल में इस डोजियर को बहुत टाइमली पेश किया गया है और सबको नहीं मालूम, मुझे कुछ मालूम है कि इसको फॉलो अप भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहिबा ने ये सवाल किया कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो होती हैं और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जो है सिर्फ इस्लामी एंगल और मक्का मदीना और ये वो। देखिए, एक ग्राउंड रियलिटी ये भी तो है ना कि हम मुसलमान हैं, एक ग्राउंड रियलिटी ये भी तो है ना कि मेरे पूरे पाकिस्तान में किसी एक शख्स को सऊदी अरेबिया का नाम लेके देखें, उसको अचानक ख्याल आएगा कि मदीना मुनव्वरा है वहाँ पे और मक्का मुअज़्ज़मा है वहाँ पे, हमारा एक सिपा सलार वहाँ पे है, हमारी फ़ौज वहाँ पे है। ये सिर्फ मुसलमान होने का एंगल नहीं है, इसमें हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जो कि कन्वर्ज करते हैं। लिहाजा ग्राउंड रियलिटीज़ में काइंडली डॉक्टर साहिबा ये भी रियलिटी यानी उसमें शामिल कीजिए कि हमारे ताल्लुकात शुरू से ही अच्छे हैं और जिस तरह दो दोस्तों में कभी कभी कोई गलत फहमी हो जाती है, ज़बान उखड़ जाती है, कोई फ़िक्रा निकल जाता है, उसको हम दुरुस्त करते हैं। इसके बाद ये जो इन्होंने सवाल किया कि इंडिया से सिफारती ताल्लुकात, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब ने बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया। देखिए, आपके जो सिफारतकार हैं ना, ये जो सिफारतकारी होती है वो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। जंग के दिनों में भी आदमी कोशिश करता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में गुफ्तगू करते रहें, तो ताल्लुकात जो हैं वो एक तरफ होते हैं। यहाँ पे मैं मिसाल देना चाहूँगा कि अगर हम पिछली बातों को लेके लगे रहें कि जी यानी जर्मनी ने फ्रांस पे कब्ज़ा किया तो ऐसी की तैसी फ्रांस की, अब हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन में जर्मनी और फ्रांस जो हैं वो एक जान हो के यूरोपियन यूनियन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके ताल्लुकात दिफाई तजारती बढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम अपने पॉलिटिकल मामलात जो हैं, जो हमारे सियासी तनाज़ात हैं, उनको एक तरफ रख के ज़रा 20-30 साल आगे का सोचें, 40-50 साल का आगे का सोचें और उसमें देखें कि क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे मसाइल के होते हुए किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और ये वो मकाम है जहाँ पे आपकी सिफारतकारी काम आती है। और एक मैं आपको बात बता दूं कि सारा कुछ तो टेलीविज़न पे, वो मोहित पीरज़ादा साहब ने कहा ना कि हमारी बड़ी सतही किस्म की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स की बात है, जहाँ तक आपकी बैरूनी पॉलिटिक्स की बात है, मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप यूनाइटेड नेशंस के किसी फोरम पे चले जाइए, आप जिनीवा में जाएं, आप वियना में जाएं, आप नैरोबी में जाएं और हैबिटेट और वो जो यूनेप के वहाँ पे इदारे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी कमेटी में जाएं, वहाँ पे पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो है उसकी इज्जत है। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा। तो सिफारतकारी के मैदान में उसमें तो हुकूमत नहीं आती, क्योंकि सिफारतकार जो है वो तो रियासत का मुलाजिम है, उसने तो रियासत की करनी है, हुकूमत की भी ज़ाहिरा करनी है। तो इसमें सिर्फ आखिरी बात ये करूँगा जी कि तसल्ली रखिए कि आपके सिफारतकार जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बखूबी सरंजाम दे रहे हैं और इधर उधर की बातों को। और हमारे यहाँ ये जो एक आ गया है ना कि मसल PIA की बात आई कि जी यानी EU ने जो है वो यानी इजाज़त नहीं दी PIA को। और जालिमों, दूसरे सफ़े पे ये भी खबर पढ़ो कि PIA नए जहाज़ ले रहा है।
آپ کو اچھی خبر کیوں نہیں بریکنگ نیوز لگتی؟ ٹھیک ہے، میرا یہ سوال ہے آپ سب کے ساتھ. جی بریکنگ نیوز ہمیشہ نیگیٹو ہی کیوں دیتے ہیں آپ؟ پازیٹیو بھی دینی چاہیے. کیا خیال ہے اسد آپ کا؟ جی بالکل، وہ آپ نے خود ہی تو بتایا کہ دوسرے صفحے پر یہ خبر بھی لگی ہوئی تھی کہ نئے جہاز لے رہا ہے، لیکن نئے جہاز جواب دینے دیجیے گا. جی آپ کہیے پھر میں جاتا ہوں جنرل لودھی صاحب کے پاس. نہیں آپ ضرور، جنرل صاحب کا پاس زیادہ اوپینین ہوگی، اور میں کسی ابہام کے بغیر یہ کہہ سکتی ہوں کہ نجم الثاقب صاحب کو بھی اور جنرل صاحب کو بھی شاید مجھ سے بہت زیادہ انفارمیشن ہے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے بالکل بجا کہا. کسی سے پاکستان میں بات کیجئے، وہ سعودی عرب کا نام سن کے جذباتی بھی ہو جائے گا، ایموشن اور ریلیجوسٹی اور تمام چیزیں سرفس پہ آئیں گی. میری گزارش یہ ہے، آپ سب کی سمجھ مجھ سے زیادہ ہے، کیا یہ ریسیپرسٹی سعودی عرب میں موجود ہے؟ کیا اس ریسیپرسٹی میں ہمیں پچھلے کچھ سالوں سے کچھ کمی نظر آ رہی ہے؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے. جی اور کیا ہمیں بہت دفعہ یہ لگتا ہے، چاہے وہ سویلین ایوارڈز ہوں جو منموہن مودی صاحب کو دیے گئے ہوں، یا دیگر سٹیپس ہوں جو لیے گئے ہوں، جس کی وجہ سے ہمیں لگا ہو کہ شاید ہماری اہمیت اس طرح سے نہیں ہے وہاں جس طرح سے ہم ان کو دیکھتے ہیں. اور میں ابھی باجوہ صاحب کا جو وہاں وزٹ ہوا اس کی طرف نہیں جا ریسیپروسٹی اسد میاں فوری طور پہ جواب دوں، پھر آپ جنرل صاحب کے پاس جائیے گا. ریسیپروسٹی جو ہے وہ ایک اور چیز ہے. ریسیپروسٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ اگر یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ ہیں تو وہاں آپ کی مدد کی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی اس فورم پہ آپ ہماری مدد کیجئے، دوسرے فورم پہ ہم کریں گے. جذباتیت کی جہاں تک بات ہے تو بہت سارے تاریخ کے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ صرف جذبات پہ اور دو آدمیوں کے یا دو سربراہان کے تعلقات. میں مثال دیتا ہوں. جی کیوبا میں فیدل کاسترو اور وینزویلا میں ہوگو شاویز، وہ تقریباً ہر ہفتے آیا کرتے تھے. وہ یعنی فیدل کاسترو کو سمجھتے تھے کہ وہ ان کے روحانی باپ ہیں. اب اس میں وینزویلا کے لوگ کیوبن لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کیوبن لوگ وینزویلا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا جذباتی وابستگی ہے، اس سے قطع نظر ہوتا یہ تھا کہ کیوبا کو وینزویلا نے ایک لمبے عرصے تک تیل مفت دیا، اور اس کے بدلے میں کیا ہوتا تھا کہ کیوبا ان کو ڈاکٹرز دیتا تھا. اور یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ فیدل کاسترو اور ہوگو شاویز جو ہیں وہ دونوں باپ بیٹے کی حیثیت سے تھے. اب اس کو کیسے رد کریں گے آپ کہ سعودی عربیہ کا نام آتا ہے تو ہمارے ہاں جذباتیت یہ ہے؟ اب یہ تو وہاں جا کے دیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحبہ اور میں کسی دن جائیں گے، اللہ کرے کہ عمرہ کریں ہم اکٹھے اپنے اپنے محرموں کے ساتھ، تو وہاں جا کے پوچھیں گے کہ جی پاکستان کے بارے میں آپ کی جذباتی رائے کیا ہے. لیکن سفارتی اینگل سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی چلیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس واپس آ جاتا ہوں، لیکن جن صاحب کی رائے لے لوں اس پہ. جن صاحب وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں بہت زیادہ کہ وہ ہونا چاہیے کہ دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، تو پاکستانیوں میں تو وہ محبت کی آگ بھڑک رہی ہے لیکن وہاں بجھ گئی ہوئی ہے. جی بات یہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرا خیال میرے ساتھی اس پہ اگری کریں نہ کریں مرضی ہے، یہ دنیا جو ہے یہ کوئی پرنسپلز کی بنیاد پہ نہیں چل رہی، یہ کوئی اخلاقیات کی بنیاد پہ نہیں چل رہی. ریئل پالیٹکس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں. آپ کے بھلے سفارتکار سونے کے بھی بن جائیں، آپ کی فوج چاندی کی بھی بنی ہو، جب تک آپ اپنے اندر وہ پوٹینشیل پیدا نہیں کریں گے جو یا تو فائدہ پہنچائے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا نقصان پہنچانے کا اس کے پاس پوٹینشیل ہو، تب لوگ آپ کی بات سنیں گے. تب تو اس لیے اس حکومت یا پچھلی حکومت کو میں نہیں سمجھتا کہ کس نے کیا کیا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا. میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں. آپ نے بے لوث خدمت کی امریکہ کی افغانستان میں، یعنی کہ آپ نے اپنی پوزیشن کو بے لوث کی، بلا معاوضہ کی. اچھا اس لیے میں بے لوث کہہ رہا ہوں. جی سر، ایک آپ نے بالکل کچھ اس کا حاصل نہیں کیا. کیوں؟ آپ نے اپنی پوزیشن لیوریج نہیں کی. آپ نے ان کو یہاں تک نہیں کہا کہ ہم بالکل آپ کی بات کراتے ہیں، ہم طالبان کو لے کر آتے ہیں، ہم آپ کی پوری مدد کرتے ہیں. ہمارے اپنے انٹرسٹ میں بھی تھا کہ آپ مہربانی کر کے ہندوستان کو صرف اتنا کہہ دیں کہ ظلم و ستم بند کر دے کشمیر میں، کشمیر کا مسئلہ بعد میں حل ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ کو جب بھی ڈرایا مڈل ایسٹ نے کہ ایران کے پاس نہ جانا، آپ فوراً ان کے دبکے میں آ گئے، بجائے اس کے کہ آپ کہتے جی ہم بیلنس آؤٹ کریں گے، ہم جائیں گے ان کے پاس، وہ بھی آئیں گے ہمارے پاس. اگر آپ اپنی پوزیشن کو لیوریج کرتے، اپنے پوٹینشیل کو شو کرتے، تو یہ آپ کے سفارتکار بھی بہت اچھے ہیں، آپ کی فوج بھی بہت اچھی ہے، آپ کے اکیڈیمشینز بھی بہت اچھے ہیں،
لیکن یہ سارا معاملہ اکٹھا ہو کے چلتا ہے. آپ نہیں کر رہے وہ کام جو میں نے 2 بنیادی باتیں کی ہیں, یا دنیا کے لیے بہت یوزفل بنو یا دنیا کو تھوڑا سا ڈراؤ, یا آپ سیکھیں. نارتھ کوریا پہ کیوں نہیں حملہ کر سکا امریکہ؟ آج تک ایران پہ امریکہ کیوں نہیں حملہ کر پا رہا؟ یہ ہے تھیوری آف ڈیٹرنس. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو ہے نا بینگ اے گڈ بوائے, میں ہر جگہ اچھا بچہ بننا چاہتا ہوں, میں تو یہ بھی کروں گا, میں تو وہ بھی کروں گا, جیسے کہے گی انٹرنیشنل کمیونٹی ویسے کروں گا. ایسے نہیں ہوتا بھائی. جتنی آپ اپنی عزت کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا. رائٹ سر, ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں میں. واپس آ کے ڈاکٹر موہت پیرزادہ اور ڈاکٹر ہما بقائی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھیں. پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, ڈسکشن کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب, ریسیپروسٹی کی بات ہو رہی تھی اور یہ مفادات کی دنیا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب پاکستان اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے آئندہ دنوں میں اپنی ترجیحات کا تعین کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ دفتر خارجہ کے سامنے کون سے اہداف ہیں جو اس نے حاصل کرنے ہیں آئندہ دنوں میں؟ اچھا, بڑا اچھا سوال ہے, اور میں ویسے بھی اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا چونکہ ڈاکٹر ہما نے بہت اچھا یہ پوائنٹ ریز کیا کہ کیا ریسیپروسٹی ایگزسٹ کرتی تھی. دیکھیے, چونکہ دونوں ماڈلز میں بڑا فرق تھا. سعودی جو ماڈل ہے وہاں مونارکی تھی, وہاں پبلک اوپینین عوام کی سڑک کی اتنی میٹر کبھی بھی نہیں کرتی تھی, ابھی بھی نہیں کرتی. تو سعودی جو رولنگ ایلیٹ ہے اور جو مونارکی ہے اس نے پاکستان کو ہمیشہ ایک اسٹریٹجک لینز اور اسٹریٹجک اینگل سے دیکھا کہ ہم ایک ایسا مسلم ملک جو ہے جس کی بہت بڑی آبادی میں بڑی والہانہ ایموشنالٹی اور جذبات پائے جاتے ہیں سعودی عرب کے لیے. اور سعودی عرب کا جو جھنڈا اور اس کی ساری جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اسلام کے ساتھ, اس کو سعودی عرب نے جو مسلم ورلڈ ہے اس کے اندر بڑی سکسیسفلی استعمال کیا. ٹھیک ہے, اب یہ جھگڑا کھڑا ہوا 1979 کے بعد کہ ایران نے بھی اس میں گھسنے کی کوشش کی, اور بعد میں ترکی نے رجب اردوغان کی شکل میں اپنی خلافت کا جو اپنا انفلوئنس ہے اس کو کلیم کرنے کی کوشش کی. لیکن پاکستان میں جو نیریٹو بنا, چونکہ پاکستان ایک سیمی ڈیموکریسی تو ہمیشہ ہی رہا ہے, تو یہاں پر سعودی عرب کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے مذہب کے اینگل سے پاکستان کے عام آدمی نے, یہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے مکہ مدینہ کی وجہ سے سعودی عرب کو دیکھا. سو یہاں پر جو ایک ریسیپروسٹی ہے اس نے, ٹھیک ہے, پاکستانی ایلیٹ نے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی دیکھے کہ ہمارے اتنے ملین لوگ گلف میں کام کر رہے ہیں, آئل بھی لے لیا, بہت سی, ایسا نہیں ہے کہ پاکستانیوں نے اسٹریٹجکلی نہیں سوچا. لیکن آپ بیلنس اگر کریں گے, بیلنس شیٹ میں 2 کالم بنا کے دیکھیں گے تو سعودیز نے اور جی سی سی کنٹریز نے پاکستان کا زیادہ بہتر فائدہ اٹھایا, چونکہ ان کی ایک ایلیٹسٹ قسم کی ڈیسیژن میکنگ ایلیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. ہمارے ہاں اس قسم کی ایلیٹسٹ ڈیسیژن میکنگ ایلیٹ جو ہے اگر ایگزسٹ کرتی بھی ہے تو اتنی آزادانہ طور سے کام نہیں کرتی, اس لیے کہ ہماری اسٹریٹ پالیٹکس جو ہے وہ بڑی جذباتی قسم کی ہے. اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو پہلی امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اس کو اسٹریٹجکلی دیکھ سکیں, تاکہ ہم جو اپنی ایک لو لیول قسم کا پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس کے لیول کو بلند کر سکیں. چونکہ ہم تو ایک سیمی ڈیموکریسی یا ڈیموکریسی رہنا چاہتے ہیں اور ہم مونارکی نہیں ہیں, تو ہمیں اپنے لوگوں کے شعور کو بلند کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم صرف مکہ مدینہ کے اینگل سے سعودی عرب کو نہ دیکھیں, بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا کہ ہم اپنا ایک آرگومنٹ شیپ کر سکیں. جتنا زیادہ اچھا سمارٹ آرگومنٹ ہم شیپ کر سکیں گے, جو کہ ہما کہہ رہی ہیں, جس طرح وہ جانا چاہ رہی ہیں, اتنا بہتر ہمیں جی سی سی کنٹری اور سعودی عرب سے ڈیل ملے گی. جتنے احمقانہ طریقے سے ہم ان کو مکہ مدینہ کے لینس سے دیکھتے رہیں گے, اتنا زیادہ وہ ہم سے فائدہ اٹھا لیں گے اور وہ اب رائٹ لیفٹ اپنی پالیٹکس کرتے چلے جائیں گے. اب ایک اینگل اس میں امپورٹنٹ ہے جو کبھی پاکستانی میڈیا میں ڈسکس نہیں ہوا. دیکھیے, پاکستان کی گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا سعودیز اور جی سی سی کو خاص کر کے ناراض کرنے سے. ایک دوسرا اینگل یہ تھا کہ ہم نے امریکہ کو چونکہ فیسیلیٹیٹ کیا افغانستان میں, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ڈائریکٹلی ہم پہ دباؤ نہیں ڈال سکتی تھی, انہوں نے یو ای اور سعودی عرب کو یوز کیا ہے ہم پہ اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے. جو یہ بہت زیادہ تلخیاں اور ناراضگیاں جس کو ہمارے پالیٹیشین ڈسکس کرتے رہے, اس کی اصل وجہ ہے کہ سعودیز اور یو ای انسٹرومنٹس اور ٹولز ہیں امریکن فارن پالیسی کے, اور انہوں نے ہم پہ اپنا پریشر بڑھایا ہے, جس کی وجہ ہے کہ ہم ایک طرف سے چین کو انگیج کرنے کے چکر میں یہ ساری چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں. باقی اوور ٹو ہما بقائی. جی ہما بقائی صاحب, ایک تو آپ اس میں جو ایڈ کرنا چاہیں وہ ضرور کر دیجیے گا, اور ایک سوال اور لے لیجیے. وہ یہ کہ ہم نے بنگلہ دیش کے حوالے سے دیکھا ہے کہ بڑی گرمجوشی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. پرائم منسٹر حسینہ واجد جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اچھے بہتر تعلقات پیدا ہوں, اور سالہ سال کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں.
آپ کیا دیکھتی ہیں بنگلہ دیش کو کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری اب اس نقطے پر یا اس مقام پر وہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال کہ پاکستان شوڈ بی کاشیسلی آپٹمسٹک. ایک تو اگر میں اس سوال کا جواب پہلے دے دوں, ایک تو دیکھیے کہ پاکستان نے جب بھی بنگلہ دیش کی طرف سے کوئی ٹاکسک نیریٹو آیا ہے, پاکستان نے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے, اور ہم نے اتنی ٹاکسسٹی کا مظاہرہ نہیں کیا جتنا وہاں سے ہوتا ہے. ہم ریسٹرینٹ سے جواب دیتے ہیں. اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں جو پاکستان کو بہت ناگوار بھی گزری. انڈیا کے ساتھ جو ان کی کنورجنس تھی, وہاں مل کے جو جہاں مودی نے جا کے جو بنگلہ دیش میں اسٹیٹمنٹس دیے, وہ کوئی ایک ہسٹری آپ کے سامنے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو آپ کو ایک تھوڑی سی گرم جوشی نظر آتی ہے وہ مینجمنٹ آف ریلیشن شپ ہے ساؤتھ ایشیا میں چائنا کی طرف سے. چائنا نے ایک ویسٹ انویسٹمنٹ بنگلہ دیش میں کیا ہے. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ان کو حصہ بنایا ہے, اور یہ جو کنورجنس ہے چائنا کی بنگلہ دیش کے ساتھ, اس کنورجنس نے مومنٹم دیا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی ریلیشن شپ کو امپروو ہونے کا. اور میں اس کو ایک اور چیز سے بھی یہاں جوڑنا چاہتی ہوں. دیکھیے یہ جو بھارت ویسٹ ورڈ بھاگ رہا ہے نا, یہ جو یو اے ای اور سعودی عربیہ, یہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ خطے میں جو چائنا کا بڑھتا ہوا سمجھیے انفلوئنس ہے, صرف بھارت واحد کنٹری اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ نہیں ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کی ایکسٹینڈڈ نیبرہڈ انڈیا کی اسٹریٹجی ہے, اور اس ایکسٹینڈڈ نیبرہڈ کی اسٹریٹجی میں انفارچونیٹلی سعودی عربیہ ان کا بہت ساتھ دے رہا ہے, یو اے ای ان کے بالکل ساتھ کھڑا ہے, اور سم ٹائمز ایون ایٹ دی ایکسپینس آف پاکستان. اب مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ابہام نہیں, اور میں اسی کی طرف بار بار اشارہ کرتی ہوں کہ جی ہمیں اسمارٹ ڈپلومیٹک فٹ ورک کی ضرورت ہے. یہ جو ایموٹیو انویسٹمنٹ ہے ان ریلیشن شپ, اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. اور جب میں ریکگنیشن کی اور سفارتی تعلقات کی بات کر رہی تھی, میری ریفرنس ایکچولی اسرائیل کی طرف تھی. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب عرب ورلڈ میں ریکگنیشن اسرائیل کی آ رہی ہے اور وہ پریگمیٹک ہو رہے ہیں, پیلسٹائن نے ان سے ریلیشن شپس ریسٹور کیے ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود. اور سعودی عرب کا جو اس وقت منامہ میں اسٹیٹمنٹ ہے, آپ کو پڑھ لیجئے, ابھی جو کنکلیوڈ ہوا ہے بحرین میں, وہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کہاں فال کر رہی ہیں رائلٹیز. میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہی ہوں کہ آپ سوچیں, مطلب ہم منافق لوگ ہیں جی, سچی بات ہے. امریکہ سے ہم کھلے بندو تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, امریکہ کو زیونسٹ لابی نہیں کنٹرول کرتی, لیکن یہاں پاپولسٹ چیز ہے کہ جی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرنا. یہ سیاسی طور پر بہت مشکل فیصلہ ہے, اس پر ڈسکشن کا آغاز کرنا بھی, ایون اس پر ڈیبیٹ کرنا بھی شاید آسان نہیں ہے. یہ بالکل صحیح ہے آپ نے. ہم نے ایموشنل ہر ایشو کو, فارن پالیسی کو بھی ایموشنز کے آگے. جی بالکل, اور مقامی سیاست کے آگے. بالکل صحیح کہا آپ نے. نجم ثاقب صاحب, جو میں نے سوال کیا تھا, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کامنٹ آ جائے, اور پھر ساتھ ہی وقت کم رہ گیا جنرل صاحب کا بھی, کہ پاکستان کے سامنے اہداف کیا ہیں فارن پالیسی کو لے کر, دفتر خارجہ کیا کرنے جا رہا ہے, کیا ٹارگیٹس ہیں اس کے آگے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم منافق نہیں ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا اینگل ایک اور اینگل ہے. سیاست, سیاسیات اور سفارتکاری وہ ایک اور چیز ہے. جنرل صاحب نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا کہ آپ یا تو کسی کی مدد کر سکیں یا اتنا خوف پھیلا سکیں. اب مصیبت یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کی موجودہ فارن پالیسی کو خاص طور پہ خطے میں دیکھتے ہیں تو یہ دونوں قوتیں کسی وجہ سے ہمارے پاس ہیں, لیکن ان کا استعمال کیسے کرنا ہے, اس کو کس موقع پہ استعمال کرنا ہے, کس کے خلاف کرنا ہے اور کس کے ساتھ مل کے کرنا ہے, یہ فیصلہ اس وقت دفتر خارجہ کے سامنے لومنگ لارج سب سے بڑا اس وقت یہ ہے, جس کے اندر جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اسرائیل کا بھی ایک بہت سالڈ اینگل ہے, اور اس پہ وہ ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے. اب اس کو کس ٹائم پہ سامنے لانا ہے, اس کے لیے کیا ہوم ورک کرنا ہے, اسپیڈ ورک کرنا ہے, اس پہ باتیں ہو رہی ہیں. بنگلہ دیش کی آپ نے بات کی تو صرف ایک دو باتیں میں کر کے ختم کرتا ہوں. دیکھیے, بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کا جو ماضی ہے وہ بہت تلخ ہے. میں یہاں مجیب الرحمان صاحب کی ایک کوٹیشن دینا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سب کچھ بھول کے آگے جانا ہے. بدقسمتی یہ رہی کہ ان کی بٹیا جو ہیں جب 2009 میں
یہ سال دوسری دفعہ وہ پرائم منسٹر بنتی ہیں اور 1971 کے جو وار کرائمز ہیں ان پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو پاکستان ایک دم سے ایک بیڈ بوائے کے سامنے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. جولائی میں جو پرائم منسٹر عمران خان جنرل صاحب کا بیچارہ کامنٹ لاسٹ کامنٹ لے لوں کیسے کریں. میں ختم کر رہا ہوں ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں یہ بہت بہتر ہے کہ پرانی باتوں کو بھولا جائے اور آگے بڑھا جائے. جی جنرل صاحب تجارت کی بات آگے بڑھا جائے. جی تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو میں جواب دیتا ہوں اسٹریٹ وے. دیکھیں کسی بھی خارجہ پالیسی کا مقصد ہوتا ہے کہ دوستوں میں اضافہ کیا جائے ٹھیک دشمنوں میں کمی کی جائے. رائٹ سر. بہت شکریہ بہت شکریہ جنرل صاحب. پروگرام میں کرنے کے لیے وقت بالکل ختم ہو گیا. میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے. تمام مہمانوں کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.